بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر نیکسٹ اسٹیشن میں میر عاصم اور کو ہوسٹ میرے شکیل اختر راجپوت صاحب موجود ہے۔ چونکہ وقت کی قلت کے باعث ہم اپنے جو موضوعات ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے شکیل صاحب شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ کون سے موضوع سر آج کائنڈلی؟ میں تو کہتا ہوں کہ آج انٹرنیشنل موضوع آپ کے پاس بڑا اچھا موضوع ہے، جو ابھی افغان پالیسی انہوں نے تارکین وطن کو بھیجنے والی واپس۔ اچھا، یہ گورنمنٹ وفاقی گورنمنٹ وفاقی حکومت کی طرف سے وفاقی نگران وفاقی وزیر داخلہ سرور بگٹی صاحب نے جو پریس کانفرنس میں بتایا، اچھی بات ہے۔ میر صاحب، گزارش میری اس میں صرف اتنی ہے کہ آپ کو چلیں، آج میرا خیال میں کوئی 35 سال 40 سال بعد آپ کو یہ خیال آیا ہے تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پالیسی ہونی چاہیے، آپ کی تارکین وطن کے حوالے سے پالیسی ہونی چاہیے، لیکن اتنی بھی نااہلی نہیں ہے کہ 40 سال میں آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اگر خوش قسمتی سے آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں بن سکی، آپ اتنے اہل نہیں تھے کوئی پالیسی بنانے کے، لیکن اب بھی کوئی پالیسی ہے؟ کوئی نہیں، کوئی پالیسی؟ کیا پالیسی ہے جن کے پاس؟ اچھا، کوئی پالیسی نہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی ابھی تو پھر کیا میکینزم کیا بنا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ میکینزم جو بنا رہے ہیں نا جی، یہ بھی بس ہنگامی بنیادوں پر لیپا بنا رہے ہیں، پوتی والا کام ہے، لیپا پوتی کر رہے ہیں، ہنگامی بنیادوں پر یہ پالیسی بنا رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پالیسی کے کوئی دور اثرات مرتب نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات مزید خراب ہوں گے۔ صحیح ہے جی، ایک بات، اگر آپ نے پالیسی آپ نہیں بنا سکتے، 40 سالوں میں آپ نہیں بنا سکے، تو یار کسی سے فوٹو کاپیاں ہی لے لیتے، ٹھیک ہے، مستعار لے لیتے، اور اس پہ جناب ان کی پالیسی دیکھیں۔ ہم سعودی عرب کی پالیسی ہے، انہوں نے اپنے شہریوں کو اتنی اہمیت دے رکھی ہے کہ وہ ویزے جاری کرتے ہیں پوری دنیا کے لیے، جہاں سے مرضی آپ جناب مین پاور منگوائیں، اور مین پاور ان کے ماتحت کام کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں جو جس کے ماتحت کام کرتی ہے اس کو بھی فائدہ، ذمہ داری بھی آ جاتی ہے۔ آپ کا ذمہ دار شہری ہوگا نا جی، وہ شہری ہوگا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں 10 ویزے اگر جناب والا میر صاحب مسٹر اے کو جاری ہوتے ہیں، اور مسٹر اے جو ہے نا پاکستان کا معزز شہری ہے، ٹیکس پیئر ہے، معزز شہری ہے، تو وہ افغانستان سے 10 بندے لا کر جناب یہاں ان سے کام لیتا ہے، تو اس سے معیشت میں بہتری آئے گی، اور ان کی معیشت میں بھی بہتری آئے گی۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وہاں پہ سارے جناب ورکر ہی تو نہیں ہوں گے نا، وہاں پہ جناب اچھی بزنس مین بھی ہیں، بہت بڑے انویسٹ بھی آ سکتی ہے، لیکن وہ تا وقتیہ ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے۔ اچھا، اب ہونا یہ ہے کہ جناب ہونا یہ چاہیے کہ آپ ایک ایسی پالیسی مرتب کریں جس پالیسی سے نہ تو آپ کے کسی بھی مسلم ملک کے ساتھ آپ کو برادرانہ تعلقات متاثر ہوں، جی بہتر ہے، اور آپ کے ملک میں ہونے والے جو جرائم ہیں، یہ درست ہے جو بگٹی صاحب فرما رہے ہیں کہ 24 خودکش حملوں میں 14 جو ہیں وہ ملوث پائے گئے ہیں افغان نیشنل۔ ٹھیک ہے جی، یہ درست ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن وہ کیوں ملوث پائے گئے ہیں؟ یہ آپ کی کمزوری ہے، یہ ان کی کمزوری نہیں ہے۔ لیکن جس وقت آپ کا ایک ٹرک جو ہے نا وہ کابل سے چلتا ہے اور وہ ترکھم بارڈر سے ہوتا ہوا جناب آپ کے کراچی پہنچ جاتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی کاغذ ہوتا ہے، نہ اس کے پاس جناب نہ کوئی لائسنس ہوتا ہے، نہ اس کے پاس جناب کوئی شناختی کارڈ ہوتا ہے، تو یہ سارا سفر جس وقت وہ طے کرتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک بات آتی ہے، اٹ از بنانا ریپبلک، یہی بات ہے۔ بالکل۔ اچھا سر، یہ کیا اب یہ ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ ان تمام جتنے افغان مہاجرین ہیں ان کو یک جنبش قلم کیا ہم لوگ ان کو بھیج دیں گے؟ اس میں کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی ہونی چاہیے کہ پاکستان پاکستانیوں کا۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ہے نا جناب اس کو جانا چاہیے، ایک بات۔ لیکن اس میں ایک آپ کو یعنی کہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ بھی دیکھنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، کہ آپ نے یہاں پہ جو لوگ اگر پاکستان کے جو شہری ہیں ان کے ماتحت رہ کر کوئی کام کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں سر ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، میں ابھی دیکھیں یہ جو لوگ ادھر آئے تھے ان کی آگے 2 نسلیں یہاں پر پلی بڑی ہیں، جوان ہوئی ہیں، جوان ہو گئی ہیں ماشاءاللہ سے۔ جی بالکل، 40 سال گزر گئے جی سر، دیکھیں نا 79 سے یہ 45 سال بنتے ہیں سر، اس 45 سالوں۔ اچھا میں چند دنوں پہلے میں نے 2-3 افغان نیشنل تھے، پہلے ایک کھڑا تھا، میں نے اس کو بتایا کہ میں افغانستان جا رہا ہوں، تو اس نے کہا اچھا آپ افغانستان جا رہے ہیں، اچھا آپ مزار شریف بھی جائیں گے؟ میں نے کہا آپ سمنگان ہمارے علاقے میں جائیے گا۔ پھر وہ اپنے دوسرے افغان بھائیوں کو بچوں کو کہتا ہے میر صاحب جا رہے ہیں جی افغانستان جا رہے ہیں، کہتے ہیں اچھا، کہتے ہیں یار ہم نے تو علاقہ نہیں دیکھا، میر صاحب آپ علاقہ دیکھیں، کوئی تھوڑی سی ویڈیو بنائیں ہمیں دکھا دیں۔ یعنی یہ وہ لوگ کتنے اپنے علاقے سے بھی محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں سر، وہ لوگ جرم پیشہ نہیں ہیں،
وہ تو کسی مجبوری کی وجہ سے وہ آئے ہیں، وہ وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں اور ہم نے ان کو ویلکم کہا. لیکن بھائی جان سوال یہ ہے کہ پاکستان کی جو حکومت اس وقت کی تھی، اس کے بعد 79 کے بعد اب تک کی جو حکومتیں تھیں، سب کو ایک پالیسی مرتب کرنی چاہیے جی، اور ایک واضح پالیسی ہونی چاہیے. اچھا، اس میں دو ادارے ہیں جی، ایک کہا جا رہا ہے نا سیکیورٹی ادارہ ہے اور ایک پولیٹیکل ادارہ ہے. اس میں پولیٹیکل جتنا یعنی کہ گورنمنٹ ہے اور جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے کہ برادر ملکوں سے کیا کرنا ہے. پولیٹیکل ویژن لوگوں کا ایک ہی ہے نا جی، ہمیں ووٹ ملے. ٹھیک ہے، اچھا بالکل صحیح ہے. یہ ووٹ بنواتے ہیں جناب مولانا جی، یہ ووٹ بنواتے ہیں ان کے، اور ان کے شہری کارڈ یہ لے لیتے ہیں، ان کے جناب مولانا یہ چاچے مامے بن جاتے ہیں اور یہ ووٹ دلواتے ہیں. چونکہ پاکستان میں چونکہ گنتی والا معاملہ ہے نا جی، تولا تو نہیں کرتے نا. ٹھیک ہے، جمہوریت میں گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا. ٹھیک ہے جناب مولانا. ایک چور ہے اس کی بھی ایک ہی ووٹ ہے، اور ایک امام مسجد ہے اس کی بھی ایک ہی ووٹ ہے، ایک پڑھا لکھا انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، اس کی بھی ایک ہی ووٹ ہے، اور ایک ان پڑھ اور جناب جیل ہے اس کی بھی ایک ہی ووٹ ہے. یہاں گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا. یعنی کہ وی کوئی نہیں ہے نا، پولیٹیکل وی صرف ایک ہے کہ ہمیں ووٹیں ملیں. جو سیکیورٹی ادارے پالیسی بناتے ہیں وہ ان کی شیئرنگ نہیں ہو رہی پولیٹیکل گورنمنٹ سے. ایک پیج پہ تو ہے نہیں نا، صرف اقتدار کے اصول کے لیے ایک پیج پہ ہوتے ہیں، باقی سارے شتر بے مہار اپنی اپنی جناب مولانا انہوں نے وہ بنا رکھی ہیں. ٹھیک ہے، 1.5 انچ کی جناب مولانا وہ مطلب بنا رکھے ہیں. ایک اور میں آپ کو اس میں ایک مزے کی بات بتاؤں، جن کے پاس افغان مہاجرین کارڈ ہے جی وہ بھی ابھی وہ بھی پریشان ہے، وہ بھی نہیں جا پا رہے. وہ ابھی تو ہمارے نادرا میں آ گیا، رجسٹریشن ان کی ہو گئی ہے. وہ اس وجہ سے وہ جائیں گے تو انہیں $500 ملیں گے جی، افغان جو UN نیشنل ان کو دے گا. ٹھیک ہے جی، یونائٹڈ نیشن ان کو دے گا. آپ افغان مہاجرین تھے، یہ پیسے پکڑے اور چلے، دوبارہ ان کو واپس نہیں آنے دیا جائے گا. ہاں جی بالکل. ان کی پریشانی کا یہ بھی سبب ہے، پاسپورٹ نہیں بن رہے. اگر پاسپورٹ بن رہے ہیں تو ویزے پاکستان کے نہیں لگ رہے. ان کے پاس افغان نیشنل کا کارڈ ہے نا، مہاجرین کا کارڈ ہے، تو اس وجہ سے وہ لوگ بھی پریشان ہیں جو ابھی ہمارے ڈیٹا بیس میں شامل ہیں. دیکھیں میر صاحب، میری ایک ہی بات ہے کہ آپ پاکستان نیشنل کو دوسرے تمام نیشنل پر فوقیت 100% اسی طرح ہی ہونا چاہیے، 100% ہونا چاہیے. اور آپ جو لوگ پریشان ہیں ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو کسی ایک پاکستانی کے ساتھ اٹیچ کریں. بالکل صحیح، وہ ایسا قانون بنے. دیکھیں ایک دن میں اگر 65 قانون بن سکتے ہیں تو ایک یہ بھی کوآرڈیننس جاری کر دینا، فوٹو بھی بنا دینا یار، کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنے اہل تو آپ ہیں ہی نا، کہیں سے فوٹو کاپی کر کے تو وہ پھپے لگائیں جناب مولانا. اچھا، اب دوسرے ٹاپک کی طرف وہ ذرا آپ مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی بات کر رہے ہیں. اچھا، ایک بات ہے ویسے چل جو بھی جتنے معاملات ہیں کہ 21 اکتوبر کو یہ ہے کہ کنفرم ہو رہا ہے کہ وہ ابوظہبی آئیں گے، ابوظہبی سے بیٹھ کے شام 6:30 بجے لاہور ایئرپورٹ پہ اتریں گے اور وہاں سے پھر وہ جلسے کے لیے یہ پلان ان کا نون لیگ کی گورنمنٹ ہے. اور کل کوئی جلسہ بھی ہوا ہے جی لاہور میں، شاہدرہ والا جلسہ جو ہے نا وہ وارم اپ جلسہ تھا. ٹھیک ہے، اور اس وارم اپ میں جناب والا عوام کامیاب ہو گیا ہوگا. جی کامیابی کو تو میرے خیال میں دور دور تک کوئی اس کے ساتھ نظر نہیں آیا. اوہ یہ کیوں؟ بس وہ دیکھیں نا جی، قوم نے ان کو 16 مہینے دیکھ لیا نا. اچھا، وہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں جو حکومت بنی تھی ماشاءاللہ سے، اور اس نے جناب مولانا مہنگائی مارچ کر کے جناب مولانا اس کو 150 روپے والا پیٹرول جو ہے نا 330 پہ پہنچایا ہے. ٹھیک ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے. اچھا، تو آج تک وہ بول ہی نہیں رہے، بالکل خاموش ہیں. وہ کہتے ہیں جی پہلے معیشت ٹھیک کرو پھر الیکشن کراؤ. تو اس کو ان کو 16 مہینے پہلے نہیں پتا تھا کہ جناب پہلے معیشت ٹھیک کرو پھر جناب مولانا سیاست کی طرف آؤ. آج ان کو جناب مولانا کیونکہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں بنیادی طور پر یہ فضل الرحمان لیڈ گورنمنٹ جو تھی، یہ ابھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ الیکشن ان کو جناب مولانا جو لتر پڑنے ہیں نا جناب یہ بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یقین کریے چھان پورا ان کی سیاسی چھان پورا ہو گئی ہے. کس کو لتر پڑیں گے کہ یہ تو جب الیکشن کا ماحول بنے گا وہ دیکھیں اس وقت. میں سمجھتا ہوں جی 16 مہینے میں اگر اس کو لتر نہ پڑیں جو 16 مہینے میں جس نے جناب 150 روپے والا پیٹرول 330 روپے میں کیا تو لتر کس کو پڑنے چاہیے. لیکن اس میں ایک اور چیز ہے نا، دیکھیں نا اس میں کچھ معاہدات بھی شامل ہیں. سر اگر معاہدات شامل تھے انہوں نے کیوں حکومت لی ہے؟ یہ چیز ہے نا، انہوں نے کیوں حکومت لی ہے؟ ٹھیک ہے آپ کی بات. دیکھیں نا جی، اگر اس کو اون نہیں کر گے اس کے معاہدات کو کیوں اون کیا؟ ٹھیک ہے، وہ کہنا جب بلاؤ عمران کو جناب اس کے ساتھ معاہدے اپنے پورے کرو. لیکن وہ تو چلے بنانے والے بلائیں نا، جو لے کے آئے جو لے کر آئے. اچھا ٹھیک ہے، ان کا بیانیہ بھی جناب ان کے پاس ابھی تک بیانیہ ہی کوئی نہیں مان رہا. کیا سمجھتے ہیں کہ بیانیہ بھی کسی سے ادھار لیں گے؟ میاں صاحب نے اچھا جو یعنی کہ کل والا جلسہ دیکھ رہے ہیں آپ کے فلاپ ہو گئے. بالکل ٹوٹل فلاپ تھا. تو نون لیگ 21 اکتوبر کا کیا بنے گا؟ 21 اکتوبر کو جس کو جناب 125 دیں گے وہ 4-5 مدے لے آئے گا. ٹھیک ہے، ہاں جی
صحیح ہے. وہ 50 لاکھ جو کہہ رہے ہیں کہ بندے جی وہ یہ جناب انہوں نے 1 to 5 دینے کا جو وعدہ کیا ہوا ہے جناب. اچھا بس وہ پھر آپ بھی تیاری کریں اور ہم بھی تیاری کریں جناب. ہم نے ایک 1 to 5 ان سے لینا ہے جناب. ٹھیک ہو گیا. 10 افغانی ہم بھی پکڑ کے لے جائیں گے وہاں. زبردست. اچھا سر بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں کنٹونمنٹ میں, کیا کیوں نہیں ابھی تک آپ نے وائس پریزیڈنٹ کا تقرر کیا؟ جی بالکل اس لیے تقرر نہیں ہوا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں کی سیاست ہے یہ ایک تو دڑے بندی اور برادریزم پہ چلی گئی ہے. ٹھیک ہے. ان کو میجورٹی ہے وہ 6 بندے کو جو ممبران کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ہم سیڑھیوں سے اتریں گے تو ہم اپنا نام اناؤنس کر رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑا میرٹ ہے نا, یہی تو میرٹ ہے. ٹھیک ہے میرٹ ہے. میں سمجھتا ہوں راجہ قیوم کا یہ دعویٰ یہ ان تمام کھڑپینچوں کے منہ پر تماچا ہے. ٹھیک ہے. کہ جو میرٹ کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ عمر فاروق لوگ کر رہے ہیں اور کون کر رہے ہیں؟ میں تو نہیں کر رہا. تو کیوں نہیں اناؤنس کر رہے ابھی تک سر؟ بالکل نائلی ہے ان کی. جیسے برادریزم پہ چلے ہوئے ہیں. آپ کی برادری ہے نا, آپ ان کو سمجھائیں نا. آپ کو نہیں سمجھاتے, آپ میں نہیں ہے اتنی جناب. آپ جائیں ان کو کہیں یار میرٹ پہ عمل درآمد کرو میر صاحب, آپ کی تو برادری ہے. چلیں یہ دیکھیں آپ کی دادی کا تعلق بھی تو اسی قوم کے لیکن سر دیکھیں لیکن یہ کہ ایک پارٹی ہے, ان کی اپنی ایک پارٹی ہے. میرا تعلق پارٹی سے تو نہیں ہے نا. جی میرا سوال یہ ہے کہ پارٹی کا تو فیصلہ ہو نہیں رہا میرے بھائی. یہاں تو برادری کے بنیاد پر فیصلہ ہو رہا ہے. یعنی میاں صاحب ایک بھائی کو آگے کریں گے, یہ فیصلہ ہو سکتا ہے میاں صاحب کے پاس ہی چلا جائے. کہا جا رہا ہے اہلیت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. بات یہ ہے بھائی جان, میں تو کہتا ہوں جی کہ جو وہاں پہ اکثریت رکھتے ہیں لوگ ان کو فری ہینڈ دیا جائے اور ان کو کہا جی آپ بنائیں حکومت, آپ وائس پریزیڈنٹ بنائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آخری ایک اور میں بات بتا دوں, چلے ہمارے 2-3 ٹاپک تو آگے ہیں کیونکہ وقت کی کمی کے بعد. اچھا یہ بتا دوں کہ شیخ رشید صاحب کہاں ہیں جی, کو پتہ ہے آپ کو؟ شیخ رشید صاحب میرا خیال میں جو ان کا سافٹ ویئر وہ اپڈیٹ ہو رہا ہے. جی اپڈیٹ ہو رہا ہے. جو ہی اپڈیٹ ہوگا ٹھیک ہے شیخ رشید صاحب منظر عام پہ آ جائیں گے. اچھا اور تھوڑی سی میں خبر بھی دیتا جا رہا ہوں جی کہ مبینہ طور پر میں یہ تھوڑا سا اپنے ویوز کو ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں, ہم لوگ اپنے سبسکرائبر کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ پولیس کی بھی یعنی کہ کچھ اہلکار تھے جنہوں نے ان کو جی کہا جا رہا ہے سنانے میں. تو زیادہ تو بات نہیں کریں گے لیکن یہ کہ فان حال جو ہے نا وہ درست کہہ رہے ہوں گے. لیکن میں آپ کو میر صاحب ایک بات بتا دوں کہ جب تک سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوگا تب تک ان کو ریلیز نہیں کیا جائے گا. ان کو ریلیز نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ابھی ایک یہ ٹاپک مکمل طور پر ہم رکھیں گے عمران ریاض کے متعلق, ان کے کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ الگ سے ہے. چلے اچھا ہو گیا, اچھا ہو گیا کہ ماشاءاللہ. اور ابھی سارا وائنڈ اپ کریں تو بہت شکریہ. اور نہیں دیکھنے والے چینل کو سبسکرائب جی بالکل ہونا چاہیے نا ہمارا چینل, تو لوگ سبسکرائب کرنا چاہیے. کرتے ہیں مجھے بڑے اس کا فیڈ بیک آتا ہے, اس کو پسند بھی کرتے ہیں, تو آپ بھی کریں, لوگ بھی کریں, سب کریں جناب. تھینک یو جی. انشاءاللہ ملیں گے پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.